کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک ایسی عورت جو دن کے اجالے میں ہر وقت جائے نماز پر بیٹھی نظر آئے، رات کے اندھیرے میں کسی ایسے بھیانک اور تڑپا دینے والے کھیل کا حصہ ہو جائے جسے سن کر ہی انسان کی روح کانپ اٹھے؟ باہر کی دنیا کے لیے وہ ایک نہایت نیک، رحم دل اور یتیم بچوں کا سہارا دینے والی خاتون تھی، مگر اس بند دروازے کے پیچھے چھپا سچ اتنا ہولناک تھا کہ میری عقل دنگ رہ گئی۔ میرا نام فروا ہے اور آج میں آپ کو اپنے سسرال کی وہ سچی اور لرزاخیز کہانی سنانے جا رہی ہوں جس نے میری زندگی بدل کر رکھ دی اور مجھے یہ سکھایا کہ ہر مسکراہٹ کے پیچھے انسانیت نہیں چھپی ہوتی۔ رات ہوتے ہی میری ساس 16 سال کی جوان لڑکیوں کو اپنے کمرے میں بلاتی اور دروازہ اندر سے بند کر لیتی۔ رات کو ساس کے کمرے سے نابالغ لڑکیوں کی چیخنے کی آوازیں آتی تھیں۔ ساس کا راز جاننے کے لیے ایک رات میں ان کے کمرے میں چھپ گئی۔ پھر میری ساس نے جو کیا ہے وہ آپ کو بھی سوچ نہ سکیں۔ کبھی کبھی سب سے زیادہ نیک اور بھلی نظر آنے والے لوگ اندر سے سب سے زیادہ بھیانک راز چھپا رہے ہوتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں جو چیخیں سنائی دیتی ہیں، ان کی حقیقت دن کی روشنی میں جاننا آسان نہیں ہوتا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری اپنی ساس ایک ایسا کھیل کھیل رہی ہیں جس سے میری روح کانپ اٹھے گی۔ میرا نام فروا ہے، میری عمر 25 سال ہے۔ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ میری ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی اور ابو ٹیکسی چلاتے تھے۔ میری ایک چھوٹی بہن تھی جو کہ اسکول میں پڑھتی تھی۔ ہمارا گھر بھلے ہی غریب تھا لیکن ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش رہتے تھے، اور کیونکہ میں بہت خوبصورت تھی اس لیے ہمارے رشتہ داروں نے مجھے بچپن میں ہی اپنے بیٹوں کے لیے ٹوک دیا تھا۔ لیکن میرے ابو چاہتے تھے کہ میری شادی ایک امیر گھر میں ہو جہاں میں رانی بن کر رہوں، اور ایک دن پڑوسن میرے لیے ایک بہت اچھے خاندان کا رشتہ لے کر آئی۔ لیکن جب میرے ابو نے لڑکے کے خاندان کی چھان بین کی تو یہ پتہ نہیں چل پایا کہ ان لوگوں کا کاروبار کیا ہے۔ پھر ایک دن وہ لوگ مجھے دیکھنے کے لیے ہمارے گھر آئے اور میری ساس نے اپنے بیٹے کے لیے مجھے پسند کر لیا اور رسم کے طور پر سونے کی انگوٹھی پہنا کر میرے ہاتھ میں 5,000 رکھ دیے۔ میری ماں اور ابو جی اس رشتے سے سبھی لوگ بہت خوش تھے، اور مجھے تو یہی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ لوگ اتنے امیر ہونے کے باوجود ہم جیسے غریبوں کے ساتھ اپنا رشتہ کیوں جوڑنا چاہتے ہیں۔ خیر، اگلے 1 مہینے میں ہی میری شادی بڑے دھوم دھام سے ہوئی۔ ایسی شادی کا ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے، اور میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی۔ میری شادی کی پہلی رات تھی اور میں بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ میری ساس میرے کمرے میں آئی اور مجھے سمجھانے لگی۔ ان کی باتوں سے تو لگ رہا تھا کہ وہ ایک بہت اچھی عورت ہیں، اور پھر میں سوچنے لگی کہ میں اپنے سسرال کے بارے میں غلط سوچ رہی تھی۔ شاید ان لوگوں کو پیسوں کا کوئی لالچ نہیں، صرف اچھی بہو ہی چاہیے تھی۔ میری ساس دودھ کا گلاس پھل کمرے میں رکھ کر چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد میرے شوہر امجد کمرے میں آئے اور آ کر میرے پاس بیٹھ گئے۔ میرا گھونگھٹ اٹھایا، میرا چہرہ دیکھ کر میری تعریف کرنے لگے، اور انجن نے مجھے وہ سب کچھ دیا جو ہر بیوی چاہتی تھی۔ ہماری شادی کو ابھی 10 دن ہی گزرے تھے کہ مجھے پتہ چلا امجد باہر کسی ملک میں کام کرتے ہیں اور انہوں نے شادی کے لیے چھٹیاں لی تھیں، لیکن اب انہیں واپس جانا ہوگا۔ یہ سن کر تو میرا دماغ گھومنے لگا اور جیسے تیسے میں نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ جانے کی ضد کرنے لگی تو انہوں نے مجھے منع کر دیا اور کہا کہ ابھی وہ اکیلے جا رہے ہیں لیکن کچھ ٹائم کے بعد مجھے اپنے ساتھ بلا لیں گے۔ امجد کی یہ بات سن کر میری جان میں جان آئی۔ اگلی صبح سویرے شوہر دبئی چلے گئے اور اب گھر میں اور میری ساس ہی رہتے تھے۔ میری ساس بہت سیدھی سادی عورت تھی، ہمیشہ جائے نماز پر بیٹھی رہتی۔ میں ہمیشہ یہی سوچتی کہ مجھے بہت اچھی ساس ملی ہے۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور امجد کو گئے ہوئے 3 سال ہو گئے۔ میرے شوہر بیچ بیچ میں آتے جاتے رہتے تھے، لیکن ابھی تک میرے پاس کوئی بچہ نہیں تھا۔ میرا کمرہ میری ساس کے کمرے سے تھوڑی ہی دوری پر تھا۔ ایک رات جب میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی، میری ساس کے کمرے سے چیخوں کی آوازیں آتی۔ مجھے تو اپنے دماغ کی حالت پر شک ہونے لگا تھا کہ میں ہی تو پاگل نہیں ہوتی جا رہی۔ آدھی رات کو مجھے ساس کے کمرے سے لڑکیوں کی چیخوں کی آوازیں آتی تھی۔ ایسا لگتا تھا ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو، کوئی ان کے ساتھ غلط کام کر رہا ہو۔ لیکن جب میں وہاں جا کر دیکھتی تو وہ لڑکیاں سکون سے سو رہی ہوتی۔ ایک دن چیخوں کی آواز اس قدر تیز تھی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے جب کمبل ہٹایا تو بستر پر خون تھا۔ تبھی خون کی کچھ بوندیں میرے ہاتھ پر گریں۔
کانپتے ہوئے جب چھت کی طرف میں نے دیکھا تو میری روح فنا ہونے لگی۔ چھت پر تو وہ لڑکیاں کھانے کی تیاری میں بزی تھی۔ جب ساس 3 لڑکیوں کے ساتھ گھر کے اندر گھسی تو مجھے دیکھ کر مجھ سے کہنے لگی کہ فروا، یہ لڑکیاں آج ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گی، تم ان کے لیے آج اچھا سا کھانا بنا لو۔ ساس کی یہ بات سن کر میں نے سر ہلا دیا اور پوچھنے لگی کہ آخر یہ لڑکیاں ہیں کون؟ آج سے پہلے تو میں نے انہیں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ معصوم لڑکیاں 9 سے 10 سال کے بیچ کی عمر کی تھیں۔ ساس ان لڑکیوں کو سینے سے لگا کر پیار کرتے ہوئے بولی کہ یہ 3 لڑکیاں ہیں، بیچاری بھوکی ہیں، اسی لیے میں انہیں اپنے ساتھ گھر لے آئی۔ تم ان کے لیے آج اچھا سا کھانا بناؤ، یہ آج پیٹ بھر کر کھانا کھائیں گی، پتہ نہیں بیچاری کب سے بھوکی ہیں۔ ساس کے یہ لفظ سن کر میرے دل میں ان لڑکیوں کے لیے ہمدردی جاگی۔ میرے دل میں اسی پل ساس کے لیے عزت اور بڑھ گئی۔ وہ ایک اچھی عورت تھی اور ہر کسی کے ساتھ بھلائی کرتی تھی۔ میں کچن میں چلی گئی اور جلدی سے ان لڑکیوں کے لیے کھانا بنانا شروع کر دیا۔ کھانے سے کچھ دیر پہلے سب کچھ نپٹا کر ہم بیٹھ گئے۔ وہ لڑکیاں نہ جانے کتنے دنوں سے بھوکی تھی، وہ اتنا تیز کھانا کھا رہی تھی کہ نوالے ان کے منہ سے باہر گر رہے تھے۔ میں نے انہیں اپنے قریب بٹھا دیا اور چہرہ صاف کرتے ہوئے خود اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے لگی۔ بن ماں باپ کے بچے کتنی تکلیف سے پلتے ہیں، پتہ نہیں کب کی بھوکی تھی، دیکھنے میں بہت معصوم اور ڈری سہمی سی لگ رہی تھی۔ میں نے ساس سے کہا کہ ان لڑکیوں کا گھر کہاں ہے؟ کیا ان کو لینے کے لیے کوئی نہیں آئے گا؟ میرے سوال پر ساس سوچ میں پڑ گئیں اور پھر بولیں، کیا ہو گیا ہے بہو؟ بیچاری یہ 3 لڑکیاں ہیں، اگر 2 گھڑی ہمارے گھر میں رک جائیں گی تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ کیا پتہ ان کی دعا لگ جائے اور تمہاری گود بھی جلدی ہی بھر جائے۔ میں نے ساس کی بات سن کر ٹھنڈی آہ بھری۔ ساس کے لفظ سن کر میں بے بس ہو کر رہ گئی تھی، مگر ان کے آخری لفظ مجھے ایک بار پھر سے میری کمی کا احساس دلا چکے تھے۔ میری شادی کو 3 سال گزر چکے تھے، مگر ابھی تک اللہ نے مجھے اولاد کا سکھ نہیں دیا تھا۔ میں ساس کے کمرے سے باہر نکلی تو میری نظریں ان لڑکیوں پر پڑی۔ ان کی معصومیت کا تو یہ عالم تھا کہ چھوٹی لڑکیاں زمین پر ہی لیٹ کر سو چکی تھیں۔ اس مہینے گرمی بہت زیادہ ہی تھی، پورا دن سورج کی تیز دھوپ سے صحن تپتا رہتا تھا۔ اس وقت ہی کچھ ٹھنڈی ہوا چلی تھی۔ صحن کا فرش ابھی تک تپ رہا تھا، مگر وہ لڑکیاں نہ جانے کتنی تھکی ہوئی تھی جو بے خبر سو رہی تھی۔ انہیں یوں زمین پر لیٹا ہوا دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہونے لگا تھا۔ میں فوراً ان کے قریب گئی اور انہیں جگا کر اپنے کمرے میں سلانے کے لیے لے جانے لگی۔ تبھی ساس نے مجھے کہا کہ ان لڑکیوں کو میرے کمرے میں سلا دو، سکون سے سوئی رہیں گی۔ ساس کے کہنے پر میں نے ان بچیوں کو ساس کے کمرے میں سلا دیا اور خود کچن میں چلی گئی۔ ابھی کام نپٹا کر میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی تھی۔ میرے شوہر باہر دوسرے ملک میں رہتے تھے۔ اچانک مجھے ایسا لگا جیسے کوئی رو رہا ہے۔ میں فوراً اپنی آنکھیں کھول دیں۔ رونے کی آواز تب ہی بند ہو گئی تھی۔ مجھے لگا شاید یہ میرا وہم ہے، لیکن دوبارہ رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ آواز لگاتار آ رہی تھی اور بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ہمارے گھر میں تو کوئی بچہ موجود ہی نہیں تھا اور میرے اور میری ساس کے علاوہ یہاں کوئی بھی نہیں رہتا تھا۔ میرا شوہر پچھلے 3 مہینے سے باہر گیا ہوا تھا۔ ایک پل کے لیے مجھے خوف آنے لگا۔ وہ رونے کی آوازیں لگاتار ہی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اگلے ہی پل میرے دماغ میں ہلچل سی مچ گئی تھی، کہیں وہ لڑکیاں تو نہیں؟ یہ سوال آنا تھا کہ میں فوراً اپنے بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایسا کیا ہو گیا ان لڑکیوں کو جو اتنا سسک کر رو رہی تھی؟ ساس بھی تو ان کے قریب ہی تھی، پھر وہ انہیں چپ کیوں نہیں کروا رہی تھی؟ میں فوراً ساس کے کمرے میں گئی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر خوفناک تھا۔ کمرے میں نہ تو کوئی شور تھا، نہ ہی وہ لڑکیاں رو رہی تھی۔ وہ تینوں تو ساس کے بستر پر آرام سے سو رہی تھی، جبکہ ساس دعا مانگ رہی تھی۔ ساس مجھے دیکھ کر کہنے لگی، بہو ٹھیک تو ہو؟ اس وقت تک جاگ رہی ہو؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ ساس کے سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں اس بات کو ٹالتے ہوئے بولی کہ بس لڑکیوں کو ایک نظر دیکھنے کے لیے آئی تھی۔ اتنا کہنے کے بعد میں واپس اپنے کمرے کی طرف چلنے لگی۔ مجھے یہ بات بہت ستا رہی تھی کہ آخر وہ کون سی آواز تھی۔ اس پر مجھے بہت زیادہ ڈر سا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ پھر میں نے سوچا صبح اٹھ کر اپنی ساس سے پوچھوں گی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر یہ راز کیا ہے۔ صبح کا وقت ہونے ہی والا تھا کہ اچانک دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ میں دوبارہ ڈر گئی تھی۔ آخر اس وقت کون ہو سکتا تھا؟ جب میں دیکھنے جانے لگی تو ساس نے مجھے روک دیا اور خود دروازہ کھولنے لگی۔
سامنے پھٹے پرانے کپڑوں میں ایک فقیر کھڑا تھا۔ پھر میری ساس کو دیکھ کر وہ فقیر ہاتھ جوڑ کر کچھ کہنے لگا اور پھر بولا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری لڑکیوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا، اللہ آپ کا بہت بھلا کرے، ایسے ہی ہم غریب اور بے سہارا لوگوں کی مدد کرتے رہیں۔ ساس ان لڑکیوں کو اس کے ساتھ بھیجنے لگی۔ اس وقت مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ لڑکیاں تو کل رات تک یتیم تھیں، تو صبح ہوتے ہی باپ کہاں سے آ گیا، اور میری ساس کا ان لڑکیوں سے کیا لینا دینا۔ دوسری بات کہ وہ بچیاں کالی چادر لپیٹ کر نکلی تھیں اور ان کے چہرے پر دردناک تکلیف تھی، جیسے ان کی رات بے حد تکلیف میں گزری ہو۔ میری ساس نے مجھے کچن میں جانے کو کہا اور میں چپ چاپ کچن میں چلی گئی۔ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے میں گھر کے سارے کام نپٹا لیا کرتی تھی۔ آج بھی میں صفائی کے لیے جب ساس کے کمرے میں جانے لگی تو انہوں نے مجھے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ آج صفائی میں خود ہی کر لوں گی، تم کچھ اور کام کر لو۔ وہ دن بھی باقی کے دنوں کی طرح گزر گئے۔ مجھے نہ جانے ایسا کیوں لگ رہا تھا کہ وہ لڑکیاں ڈری ہوئی تھیں، لیکن میں اپنی ساس پر بھی تو شک نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ ایک اچھی عورت تھی اور میں بھی ایک غریب گھر کی بیٹی تھی، جسے میری ساس نے دیکھتے ہی پسند کر لیا تھا اور یہ کہا تھا کہ میں اس بچی کو سہارا دوں گی۔ ساس بازار سے خود ہی سامان لے کر آتی تھی۔ آج جب وہ گھر لوٹی تو ان کے ساتھ 2-3 لڑکیاں اور تھیں۔ ایک کی ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ ساس نے مجھ سے کہا، فروا، اس لڑکی کو چوٹ لگی ہے، بیچاری یتیم لڑکی ہے، اس کی ذرا مرہم پٹی کر دو۔ میں نے اس کی مرہم پٹی کی اور اس لڑکی کو بیڈ پر لیٹا دیا۔ ساس نے آج پھر سے مجھے کھانا بنانے کو کہا اور میں نے کھانا بنایا اور ان لڑکیوں کو کھانا کھلایا۔ میں نے غور کیا، وہ لڑکیاں کافی چپ چپ سی ہیں۔ مجھے حیرانی بھی ہوئی کہ بھلا کیسے ان کی مائیں میری ساس کے ساتھ انہیں بھیج دیتی ہیں۔ آج کھانا زیادہ بن گیا تھا۔ آج میرا بھی ان لڑکیوں کے ساتھ پیٹ بھر کر کھانا کھانے کا دل کیا۔ میں کھانا کھانے ہی لگی تھی، تبھی اچانک ساس نے غصے سے میرے ہاتھ سے پلیٹ چھین لی اور پھر جھٹک کر بولی، تمہیں تمیز نہیں ہے بہو، تم یتیم بچوں کا کھانا کھاؤ گی؟ یہ کھانا صرف اور صرف ان لڑکیوں کے لیے ہے، بنوایا گیا ہے۔ میں شرم سے پانی پانی ہو گئی اور کچن میں چلی گئی۔ کچن سے نکلی تو دیکھا لڑکیاں نیند سے بے حال تھیں۔ ساس ان کو اپنے کمرے میں لے جانے لگی اور انہیں اپنے بستر پر سلا دیا اور کہنے لگی، دیکھنا فروا، اوپر والا مجھے اس صبر کا پھل ضرور دے گا، جلد ہی تمہاری گود بھی بھر جائے گی۔ اس کے بعد میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ مجھے کمرے میں آئے ہوئے ابھی 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا اور تبھی ان لڑکیوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ ایسے چیخ رہی تھی جیسے کسی نے انہیں بہت تکلیف دی ہو۔ میں اسی وقت بیٹھ گئی اور آوازیں لگاتار ساس کے کمرے سے آ رہی تھیں۔ میں بھاگ کر کمرے میں گئی تو دروازہ بند تھا۔ میں دروازے کو پیٹنے لگی۔ ایک تو آج ساس کی طبیعت بھی خراب تھی، مجھے لگا کہیں انہیں تو کچھ نہیں ہو گیا۔ جب دروازہ کھولا تو ساس جمائیاں لیتی ہوئی کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر حیرانی سے کہنے لگی، بہو کیا ہوا ہے، کیوں دروازہ پیٹ رہی ہو؟ کیا صبح ہو گئی ہے؟ لڑکیاں جاگ جائیں گی۔ میں نے ساس کو کہا کہ مجھے لڑکیوں کی رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ میرے سوال کو انہوں نے نظر انداز کیا اور کہا کہ بہو، لڑکیاں تو گہری نیند میں سو رہی ہیں۔ اتنا کہہ کر انہوں نے دروازہ بند کر لیا اور میں واپس اپنے کمرے میں چلی آئی۔ مجھے پھر وہی آوازیں آنے لگیں، لیکن جب بھی میں کمرے میں جاتی تو وہ آوازیں آنا بند ہو جاتی۔ کیا یہ میرا وہم تھا؟ کچھ تو تھا جو مجھ سے چھپا ہوا تھا۔ اسی سوچ میں میں نے ساری رات ایسے ہی گزار دی۔ دوبارہ سے جب صبح کا وقت ہوا تو وہ فقیر پھر دروازے پر آیا تھا۔ ساس نے ان لڑکیوں کو اٹھایا اور اس فقیر کے ساتھ بھیجنے لگی۔ آج ایک بات میں نے غور کی تھی کہ یہ لڑکیاں بھی ڈری سہمی سی تھیں۔ نہ جانے وہ لڑکیاں کس چیز سے ڈری ہوئی تھیں۔ وہ فقیر ان کو لے جا چکا تھا۔ اس کے بعد ساس اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ یہ تو روز کا معمول بن چکا تھا کہ ساس لڑکیوں کو لے کر آتی اور کہتی کہ یہ لڑکیاں، اور ان کے لیے پکایا گیا کھانا نہ تو وہ خود کھاتی اور نہ ہی مجھے کھانے دیتی۔ روز اسی طرح کی آوازیں آتی، لیکن جب میں کمرے میں جا کر دیکھتی، کمبل ہٹاتی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ وہ لڑکیاں تو سکون سے سو رہی تھیں۔ کھانے میں میری ساس ایک نشیلی دوائی ملاتی تھی۔ روز روز کی ان چیزوں نے مجھے پاگل کر دیا تھا۔ ایک رات میں نے فیصلہ کیا کہ میں جان کر رہوں گی کہ ساس ان لڑکیوں کے ساتھ کیا کرتی ہے، لیکن میں یہ پہلے بھی جاننے کی کوشش کر چکی تھی۔ مجھے کچھ پتہ نہیں چل پایا تھا کہ لڑکیاں کیوں چیختی رہتی ہیں اور مجھے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تھا۔ آج بھی ساس لڑکیوں کو لے کر آئی تھی۔ کمرے سے اسی طرح چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں اسی وقت دروازے سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ آخر یہ معاملہ ہے کیا؟
میری ساس کمرے سے باہر نکلی تو میں نے اس بات کا فائدہ اٹھایا اور کمرے میں داخل ہو گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ پورے کمرے میں چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ پھر میں نے کمرے کی لائٹ جلائی اور پھر جو میں نے دیکھا وہ بہت دردناک تھا۔ ایک بچی پنکھے سے لٹکی ہوئی تھی، اس کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ میں حیران رہ گئی۔ باقی 2 لڑکیاں کونے میں ڈری سہمی ہوئی بیٹھی تھیں۔ یہ سب دیکھ کر میری روح کانپ گئی تھی۔ میرا دماغ میں بہت سارے سوال چل رہے تھے۔ تبھی میری ساس کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ مجھے دیکھ کر گھبراتے ہوئے کہنے لگی کہ بہو، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، سارا قصور اس لڑکی کی ماں کا ہے۔ یہ بچی اپنی ماں سے تنگ آ گئی تھی اور مجھے بتا رہی تھی کہ اس کی سوتیلی ماں اس کی شادی ایک بوڑھے آدمی سے کرا رہی ہے۔ آج اگر یہ اپنی جان نہیں دیتی تو اس کی شادی اس سے ہو چکی ہوتی۔ اس بچی نے اس ظلم سے بچنے کی خاطر اپنی جان گنوا دی۔ میری ساس بہت رو رہی تھی۔ اس وقت مجھے ان کے آنسو جھوٹے لگ رہے تھے۔ ساس نے اپنے موبائل سے کسی کو فون کیا، تبھی وہ فقیر گھر کے باہر آ گیا۔ اسی وقت میں نے ان لڑکیوں سے سچ پوچھا۔ جو کچھ بھی ان لڑکیوں نے مجھے بتایا، اسے سن کر میری روح تڑپ گئی۔ میں خاموشی سے سارا سچ سنتی رہی اور اپنے فون میں اسے ریکارڈ کر لیا۔ وہ فقیر اس مردہ بچی اور دونوں کو اپنے ساتھ لے جا رہے تھے۔ اسی وقت گھر کے باہر پولیس آ گئی۔ میرا تو دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ساس یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی اور وہ ادھر ادھر گھومنے لگی۔ تبھی پولیس نے ان لڑکیوں اور ان فقیروں کو پکڑ لیا تھا۔ ساس نے بھاگنا شروع کیا لیکن پولیس نے انہیں بھی پکڑ لیا۔ اسے دیکھ کر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی عورت ہے جو اتنی نیک بنتی تھی۔ آخر میں پولیس میرے پاس آئی اور شرمندہ انداز میں مجھ سے کہنے لگی، مجھے خوشی ہے کہ تم نے ایک بہت بڑے گینگ کو پکڑوا لیا ہے، اور اس بات کا افسوس بھی کہ تم اس عورت کی بہو بنی۔ میں ابھی تک صدمے میں تھی۔ میری ساس ابھی بھی مجھے دھمکیاں دے رہی تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ میری ساس کا ایک رشتہ ایک ایسی گینگ سے تھا جو لڑکیوں کو کڈنیپ کر کے ان کے ہاتھ پیر توڑ کر ان سے بھیک منگواتے تھے۔ ساس جب بھی بازار جاتی تو اپنے ساتھ لڑکیوں کو پکڑ کر لے آتی اور کھانے میں بند کر دیتی۔ دوا ملا دیتی تھی جس سے کہ وہ سو جاتی تھی۔ وہ ان لڑکیوں کو مارتی اور دھمکاتی تھی کہ وہ انہیں کیسے بھیک مانگنی ہے۔ صبح کے وقت آنے والا فقیر بھی اسی کھیل کا حصہ تھا۔ وہ لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے جاتا، کسی کی آنکھ پھوڑ دیتا تو کسی کا ہاتھ کاٹ دیتا تو کسی کی ٹانگ کاٹ دیتا تھا، جس سے وہ محتاج بن جائیں اور انہیں زیادہ بھیک ملے۔ آج رات بھی جب میری ساس فون پر بات کر رہی تھی تو ایک لڑکی نے سن لیا تھا کہ کس طرح وہ فقیر ان کے ساتھ مار پیٹ کرنے والا ہے۔ اس نے پنکھے سے لٹک کر جان دینا ہی بہتر سمجھا۔ مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میری ہی ساس ہے جو یہ کھیل بھی کھیل سکتی ہے۔ آج بھی جب رات کو آنکھ لگتی ہے تو وہ چیخیں میرے کانوں میں گونجتی ہیں۔ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اصل انسان کی شکل نقاب کے پیچھے چھپی رہتی ہے، اور جب وہ نقاب اترتا ہے تو سب کچھ ٹوٹ جاتا ہے۔ میری زندگی کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ تھی کہ میں اس عورت کی بہو بنی جس کا چہرہ نیک اور دل درندہ تھا۔ یہ واقعہ آج بھی میرے وجود کو ہلا دیتا ہے اور مجھے یاد دلاتا ہے کہ ہر مسکراہٹ کے پیچھے انسانیت نہیں چھپی ہوتی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک لازمی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، اور تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ، شکریہ۔